السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وأنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حزما صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، ساری تعریفیں خدائے واحد کے لیے ہے جو سارے کائنات کے نظام کو وہی چلاتا ہے، خوش تری ہر قسم کے حالات اللہ ہی جانتا ہے۔ درود و سلام ہو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات کے ذریعے سے انسانوں کو صحیح رہنمائی ملی، دنیا اور آخرت کے نجات کی طرف راستہ دکھایا۔ حضرات، میں نے 4 آیتیں سورہ طٰ کی پڑھی ہیں، 109 سے 112 تک 4 آیتیں۔ سورہ طٰ مکی سورہ ہے، اور اس سورہ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے اور اس وقت کے جو ظالم بادشاہ، اس وقت کے جو مسلمانوں کو جلا وطن کرنا یا نارسی وغیرہ کے ناموں پہ جو ستایا جاتا تھا، اس تمام کے تذکرے اس سورہ کے اندر کیے گئے۔ اور یہ سورہ کی بڑی خوبی خاصیت یہ بھی ہے، اس سورہ کی ابتدائی ایک آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو بدل دیتی ہے۔ یہ قرآن انسان کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے مضامین اس سورہ کے اندر ہیں کہ انسان کی زندگی میں ریسیشن، مہنگائیاں کیوں آتے ہیں اور انسان کی معیشت کیوں تباہ ہوتی ہے، ان تمام کے تذکرے اس سورت کے اندر کیے گئے۔ پھر اس کے بعد ایک میسیج یہ بھی دیا گیا ہے کہ انسان موجودہ حالات اور دنیا کے حالات پر نظر نہ رکھے اور اس سے عبرت حاصل نہ کرے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں کٹھن سے کٹھن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، حالات بہتر ہونے کے اب سے ابتر ہو رہے ہیں۔ ایک قسم کا مسلمانوں کے اوپر ایک بڑا آزمائشی دور۔ اس دور میں سب سے اہم ترین چیز، ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنا، ایمان کی اسپرٹ ان کے اندر پیدا کرنا، اور ایمان ہونے کے ناطے دنیا اور آخرت کی کیا بھلائیاں ہوتی ہے۔ دنیا تو گزر جائے گی جو اس کا مقدر ہے، لیکن آخرت کسی طریقے سے ناکام ہو، اس کی تیاری کرنے کے لیے بتایا گیا۔ میں نے 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، یومئذ لا تنفع الشفاعہ۔ یہ انسانوں سوچ لو، ایک دن اللہ کے پاس جائیں گے، ایک مسلمان، ایک مومن قیامت کے بارے میں ایمان کے ساتھ یقین بھی رکھتا ہے کہ وہ دن ضرور آنے والا ہے، اس میں کسی قسم کی جو ہے
ڈاؤٹ کی گنجائش باقی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ دن ہوگا جب اللہ کے دربار میں جائیں گے، سب جانا ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں یہ خوش فہمی میں مبتلا رہے، تھوڑے بہت اسلام کے رسمی کام ادا کر لیے، یا کسی کے ذریعے سے جو ہے ہم تقرب حاصل کر لیے، یہ شاید ہمیں نجات کا ذریعہ ہو جائیں گے یا کچھ ہو جائیں گے۔ ان کے تعلق سے قرآن نے صاف کہا یہ وہ دن ہوگا جس دن کسی کی سفارش ہرگز کام نہیں آئے گی۔ ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی اور کچھ دے کر چھٹنے بھی نہیں پاؤ گے، اور وہاں کسی کا جو ہے معاملہ چلے گا بھی نہیں۔ اگر چلے گا وہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا، ایمان کی بنیاد پر ہوگا، عقیدے کی بنیاد پر ہوگا۔ اس آیت میں صاف کہا گا یہ وہ دن ہے جس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی۔ الا من اذن لہ الرحمن، الا یہ کہ اللہ کسی کو اجازت دے گا کہ تم کسی کی سفارش کرنا ہے کرو۔ ہر ایک کو نہیں دے گا، وہ بھی ہے جس کو دینا ہے دے گا، اور وہ دے گا بھی کچھ کو دے گا۔ ورضی لہ قولا، ان کی سفارش، ان کی بات اللہ کو پسند آئے گی، وہ ایک ریکمنڈیشن کریں گے، اس لائق بن کے جائیں گے۔ سورہ نبا ایک سورہ ہے 30ویں پارے کا پہلا سورہ، وہاں بھی کہا گیا الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کسی کو موقع اللہ دیں گا تو وہ اس لائق رہیں گے ہی تو دیں گے، اور وہ لائق ہی لوگوں کے لیے سفارش کریں گے۔ اس آیت میں صاف یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم آخرت کی تیاری اپنے اعمال، اپنے عقیدے، اپنے ایمان کی بنیاد پر کرو، کسی کے تعلق سے نہ، اپنے اعمال ہی جو ہے نجات کا ذریعہ۔ یہ پہلی آیت تھی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ آیت مشہور ہے، آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو تمہارے آگے کے حالات کو، پیچھے کے حالات کو جانتا ہے۔ سامنے دیکھ سکتے، پیچھے تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا مستقبل کیا ہے، ہمارا فیوچر کیا ہے، ہم تیاریاں تو کرتے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا کہ کیا ہوگا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہی جانتا ہے تمہارے آگے اور پیچھے حالات کو۔ ولا یحیطون بہ علما، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کوئی چیز دنیا کی جو ہے اللہ کا علم ہے، اس کا علم، اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایک سمندر ہے، سمندر کا پانی کتنا ہوگا اندازہ لگا سکتے کچھ؟ اس سمندر کے پانی میں اگر انگلی ڈبا کے ہم نکالے، ہماری انگلی کو جتنا پانی ملا ہے اس سے کم تر علم انسان کو دیا گیا ہے، اور سمندر جیسا علم اللہ کے پاس۔ ایک چڑیا کی مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چڑیا سمندر سے اپنی چونچ سے ایک بوند پانی لیتی ہے، یہ انسان کو دیا ہوا علم ہے وہ، اور سمندر جیسا علم اللہ کے پاس۔ اور دنیا میں کوئی بھی آدمی قابل نہیں ہوتا، یاد رکھیے آپ، ایک فن میں ہوتا، دو فن میں ہوتا، پورے فن میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے وہ۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ بِهِ عِلْمًا، اس کے بعد کیا آیت ہے؟ أَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اے انسانوں یہ وہ دن ہوگا عاجزی کے ساتھ بہت سارے چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے ساری کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن نے اس کا نقشہ بہت سے جگہوں پہ کھینچا ہے۔ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، خرم ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اس واسطے ہوں گے کہ ان کو معلوم ہوگا کہ ان کا رزلٹ اچھا ہی ہوگا، امید ہوں گی۔ ایک طالب نے بہت محنت کرا ہے اور اللہ سے مدد بھی مانگی ہے، دنیا اللہ سے جو ہے رشتہ بھی رکھا ہے، محنت بھی کرا ہے، امتحان میں اچھا بھی لکھا ہے، لیکن اپنے حافظے پہ غرور نہیں ہے اس کو، بلکہ اللہ کی مدد پر بھروسہ کر کے دعائیں کرتا ہے۔ این رزلٹ کے وقت اسے کانفیڈنس ہوگا، میں مطمئن رہے گا میں محنت بھی کیا ہوں
اللہ سے دعا بھی مانگا ہوں، یقیناً اچھا ہی ہوں گا۔ ایک آدمی محنت ہی نہیں کرا، تیاری میں نہیں کرا، خود بھی دعا نہیں کرا، دوسروں کو بول دیا دعا کر لو بول، اب جب رزلٹ کے قریب ہے تو اس سے اندازہ لگ جاتا۔ قرآن نے وہی نقشہ کھینچا ہے، ایک دن وہ ہوگا جس کے چہرے حشاد بشاد خوش و خرم ہوں گے، کچھ چہرے جو ہے ان کے اوپر جو ہے بزدلی چھائی ہوگی، شرمندگی ہوگی، ذلت کے الفاظ بھی آئے۔ لیکن یہاں پر کہا گیا ہے ہو سکتا ہے نیک لوگوں کے ہوں گے کہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں ان کے چہرے جھکے ہوئے، عاجزی ان کے ساری۔ نماز کے اندر جو ہے کیفیت جو پیدا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عاجزی و انکساری، فرمان بردار غلام کے جیسا اللہ کے دربار میں کھڑے رہو۔ اے اللہ تو ہے، ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب تیرے ہی مہربانی سے ہے، عاجزی و انکساری کے ساتھ۔ اس کیفیت سے جو کھڑے ہوتا ہے، خشوع و خضوع آ جاتا ہے، اس کی عبادتوں کی لذت ایک الگ ہو جاتی ہے۔ حدیثوں میں اس کا ذکر آیا، بہت سارے چہرے عاجزی کے ساتھ حی القیوم زندہ طاقتور خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اب یہاں سے عنوان ہے میرا، وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا، ستیاناش ہو گیا ایک معنی میں، جس نے اپنی زندگی میں ظلم ڈھاتا رہا، انسانوں کے اوپر ظلم ڈھاتا رہا۔ آج ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں بچ جائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ کی گرفت میں آ رہے ہیں، اللہ کب پکڑنا ہے پکڑے گا نہیں معلوم۔ لیکن ہمارے لیے ہے مایوسی بزدلی نہیں، ڈٹ کے مقابلہ کریں ہم ایمان کی قوت، اس ایمان کی قوت کہ ہماری زندگی ایک دن ہے، 2 دن ہے، جب بھی ہے اللہ کی مرضی ہے چلے جائیں گے ہم، لیکن اپنے عقیدے اور اپنے خیالات اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرنا، اللہ کی مرضی پر اس طریقے سے۔ اور وہ قد خوابا، وہ کا ناکام ہوا جس نے ظلم ڈھایا۔ اس کے بعد چوتھی آیت میں یعمل من الصالحات وهو مؤمن، جو بھی نیکیاں سمیٹ کے لایا آخرت کے لیے وہ ہے اصل مومن۔ قرآن نے کہا ایک مومن مرد اور مومن عورت نیک کام کرتی ہے تو اس کا رتی برابر، زیرہ برابر، تل برابر اس کا عمل ضائع نہیں کرے گا، وہ مومن ہے۔ جب وہ مومن ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اپنی زندگی کو یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی عارضی ہے، کبھی بھی جائے گی، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جیسا فیصلہ کرے گا، اس کے لیے قرآن نے کہا فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَمْزًا، اس کو ذرا بھی خوف نہیں ہوگا ظلم کا بھی، حق تلفی کا بھی، حق تلفی نہیں کیا کسی کے ساتھ، ظلم کا بھی نہیں ہوا۔ تو یہ کیفیت ان آیتوں میں بتائی گئی ہے کہ حالات کے حساب سے ایمان مضبوط ہو، اور یہ یقین کر لیں کہ اللہ کے پاس ہم جائیں گے، اور جائیں گے تو اللہ کے پاس بڑی کامیابی کے ساتھ جائیں گے، ایمان کی پختگی کے ساتھ جائیں گے، مایوس سے نہیں جائیں گے، بزدلی سے نہیں جائیں گے، حالات کا مقابلہ کرتے استقامت سے جائیں گے۔ قرآن میں کیا بجایا ہے؟ صحابہ کی زندگی، مکی کی زندگی دیکھیے، اب جنگ احد ہے، کئی جنگوں کے حالات ہیں، ان حالات کو دیکھیے پڑھیں۔ اب ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے ساتھ اگر کچھ اور بڑا مقام دے دیا، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہوگا، بڑا ہی اچھا انسان ہوگا، اللہ کرے کہ ان میں جائے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 4 جگہوں پہ لایا ہے، بخاری کے اندر 4 جگہوں پہ اس حدیث کو لایا۔ ایک کتاب الصلاۃ میں آئی ہے، ایک کتاب الزکوٰۃ میں آئی ہے، اور ایک کتاب الحدود میں آئی ہے، اور کتاب الرقاق
دل کو نرم کرنے والی باتیں حدیثوں میں 4 جگہوں پہ اس حدیث کو نقل کیا گیا. وہ حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، 7 لوگ ہیں، یذلہم اللہ فی ذلی، اور اللہ کے سائے میں ہوں گے، اللہ اپنے عرش کے سائے میں انہیں بلا کے جگہ دے گا. وہ دن ہوگا جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا. کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 افراد ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا. اب وہ کیا اعمال ہیں دیکھیے آپ. نمبر 1 الامام العادل، انصاف کرنے والا، ظلم نہیں کرتا ہے. انصاف کے معاملے اپنے بچے کیوں نہ ہو، اپنا خاندان کیوں نہ ہو، اپنی رعایا کیوں نہ ہو، انصاف کے معاملے میں جو ہے کسی کی رعایت نہیں کرتا. اس کی مثالیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لے لیجیے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ہر جمعہ کے اندر یہ آیت پڑھتے ہیں آپ، سنتے ہیں آپ. اللہ حکم دیتا ہے عدل کا. جہاں دنیا میں عدلیہ نظام بیلنس آؤٹ ہو جائے تو دنیا کے جو حالات ہیں وہ کمزوروں پہ ظلم. سورۃ طٰہٰ میں ایک جگہ کہا گیا ہے فرعون کا کیا کرتا تھا؟ کمزور لوگوں کے پر ظلم کرتا تھا، نہتے لوگوں پہ ظلم کرتا تھا اور ان کے خاندان کو چھوڑ دیتا تھا. اور یہی ہے کہ ظلم جب ہوتا ہے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. اگر ظلم انصاف میں بدل جائے تو امن ہوگا، سیدھی سی بات. اور یہ امن جب ہوگا، انصاف کریں گے، اللہ کے سائے میں اللہ تعالیٰ اسی جگہ دے گا. نمبر 2 وہ شاب، وہ نوجوان کا ذکر آیا. وہ شاب، وہ نوجوان نشا فی عبادت ربہ، اپنی جوانی میں خوف خدا پیدا کر کے اللہ سے ڈر رکھ کے عبادت کیا. جوانی کے اندر اس کے نمازیں بڑی رہیں، اس کے سنت بھی رہے، نوافل بھی رہے، دوسرے چیزوں سے بھی بچتا رہا. جیسا دنیا میں اسٹرگل کرتا ہے اپنی طاقت اپنی جوانی پہ، اسی طریقے اس کا رویہ دین میں بھی رہا، اللہ پہ بھی رہا، دنیا میں بھی کما رہا، اچھا رہا. وہ شاب، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اپنی عبادت اللہ کی رضا کے مطابق گزارا. نمبر 3 وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی نماز پڑھ لیا صبح کی اور بے چین رہا دوسری نماز کے تک. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہا، مسجد کی طرف جاتا رہا. وہ نوجوان، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا، بے چین رہتا. ایک نماز آ گئی، دوسری نماز پڑھنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے نہیں، غفلت نہیں، اسے بھی اللہ تعالیٰ جگہ دے گا. نمبر 4 وَرَجُلَانِ، 2 آدمی تَحَابَّ فِي اللَّهِ، دوستی کسی سے کرے دین کی بنیاد پر کرے، اخلاق کی بنیاد پر کرے، ایمان کی بنیاد پر کرے، برائی کرنے والے کے ساتھ نہیں. وہ تحابہ، دوستی کی جس کے اخلاق سے اچھے ہوں، جو ہمارے اچھے اخلاق ہوں، اس کی سوچ اچھی ہو، اس کا دینی مزاج ہو، اس سے دوستی کرے. پھر اجتماع علیہ، اور زندگی بھر اسی پہ قائم بھی رہے. وہ تفرق، یہاں تک اپنی پوری زندگی اچھی دوستی، اچھی سوچ، اچھی آخرت کی فکر کے ساتھ رہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بھی کیا ہے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. 5واں ہے دیکھیں وَرَجُلٌ، ایسا آدمی طَلَبْتُهُ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، ایک نوجوان ہے، ایک اچھا آدمی ہے، ایک خوبصورت عورت، جمالین بھی کہا حدیث کے اندر حضور نے، ذات مرتبن، ایسی ویسی نہیں، بڑے مرتبے والی، خاندانی، اچھی خوبصورت، ذات مرتبن، مرتبے والی عورت. برائی کی طرف اس کا ہی دیکھیں معیار کیا ہوتا ہے تقوی کا، اللہ کا ڈر اور خوف کیا ہوتا ہے. اس وقت پر انہوں نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، خدا نہ خواستہ یہ ظلم سزد ہوگا، اس کی لعنت کیا ہوگی مجھے.
اس سے بچ جائے، اس وقت پر بچ جائے، اس وقت اپنے آپ کو بچا لے، تو کہا گیا ہے کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگا دے۔ یہ تقوی کا، آخرت کی فکر کا ایک بڑا معیار ہے۔ اب اکثر سوچتے کہ جوانی ہے اس میں غلطیاں ہو جاتے، جوانی میں ہے، یہ نہیں، جوانی میں ہی غلطیوں کو بچنا، جوانی میں ہی عبادت زیادہ کرنا، جوانی میں قرب یاد کرنا، تقوی پیدا کرنا۔ چھٹا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً، وہ آدمی صدقہ کرا چھپا کے، حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اس ہاتھ سے دیا تو اس ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ مطلب یہ ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، جس کے اندر ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں تھا۔ نیک کام جو بھی کرا اللہ کی رضا کے لیے، یہ نیکی، یہ پیسہ، یہ جو بھی بھلائی، اس کا بدلہ مجھے آخرت میں مل جائے، دنیا میں نہیں، اس خلوص کے ساتھ کیا، تو وہ آدمی بھی جو ہے نا اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے۔ ساتواں آدمی، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَضَاقَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی نماز کے بعد یا تنہائی میں یہ حالات کو سامنے رکھے، معصوم لوگوں کی جانوں کو سامنے رکھے، عورتیں اور بچوں کی لاشوں کو سامنے رکھے، اللہ سے دعا کرا، خوف کیا یہ حالات کہیں ہم پہ نہ اتر جائے، خوف خدا، اللہ سے ڈر کر، اللہ سے ڈر کر، اور جو ہے اللہ سے دعا کیا، یہاں تک کہ اس کیفیت کے ساتھ ایک قطرہ آنسو اس کا نکل بھی گیا، زمین پہ گرنے نہیں پاتا، اللہ اس کی مغفرت بھی کر دیتا ہے، اور ایک انعام یہ دیتا ہے کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش الہی کے سائے میں اسے جگہ۔ یہ 7 افراد کا مقارنہ میں 4 جگہوں پر اس حدیث کو لایا گیا۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو حالات سے دنیا گزر رہی ہے، اے پروردگار حالات کو امن میں بدل دے، انسانوں کی حفاظت فرما، ظالموں کے دلوں کو نرم فرما۔ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حالات، ہمارے لوگوں کے، اے اللہ ہم تیرے نام پر کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نے اسلام لایا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، تیرے سامنے حاضر ہونے والے ہیں، اے پروردگار دنیا میں جب تک رہے ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا لے، آخرت میں جب آئیں گے دنیا کی استقامت و ایمان کی کیفیتوں کے بلبوتے پر، اے اللہ تیری رحمت کے بلبوتے پر، جیسا کہ حدیث میں ذکر آیا ہے کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اپنے سائے تلے ہم کو جگہ دے گا، ان سائے میں ہم سب کو بھی شامل فرما لے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، آمین۔